بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو زندگی گزارنے کے رہنما اصولوں کے بارے میں ہے، جن میں ایک اہم اصول دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ حقوق مالی بھی ہو سکتے ہیں اور جانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مال کی صورت میں یہ حقوق کسی کے ذمے ہوں تو اسے قرض کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے قرض لے لیتا ہے تو مقررہ وقت کی آمد سے قبل ہی اس حق کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ شریعت نے قرض کو بروقت ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جن کے اوپر دوسروں کا حق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی میت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض ہونے کے سبب اس صحابی کی جنازہ نہیں پڑھائی۔ جب حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی نماز جنازہ بھی ادا فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ سے قرض کی ادائیگی کی اہمیت کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ سامعین، اگر کسی کے ذمے دوسرے کا قرض رہ جائے تو اس قرض کو کس طریقے سے لوٹایا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ مقروض خود مالک کے سامنے آ کر اس کو اس کا حق ادا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مالک کے سامنے آنے میں شرمندگی اور ندامت کا احساس ہوتا ہو تو کسی طریقے سے مالک تک اس کا حق پہنچا دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مالک اس دنیا میں نہ ہو تو اس کے وارثین کو تلاش کر کے مال ان کے وارثین تک پہنچا دیا جائے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مالک بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے اور نہ ہی وارثین ملتے ہوں تو اس مال کو میت کی جانب سے صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس مال کو روز قیامت اس بندے تک ثواب کی شکل میں پہنچا دیں گے، اور یقیناً اس روز ثواب کی ضرورت ہوگی، مال کی نہیں۔ اس لیے امید ہے کہ وہ مالک بخوشی اس ثواب کو قبول کر لے گا، یوں اس بندے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔